قرآن کی تلاوت قرآن کو رمضان سے خاص مناسبت ہے۔ آپ کو پتہ ہے رمضان کے مہینے میں ہی اللہ نے قرآن پاک کو نازل فرمایا، شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس۔ تو اس لیے رمضان کے احترام میں ابھی سے تلاوت کا اہتمام شروع کر دیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے عزیزو، جب 15 شعبان آتا ہے تو ہم دیکھتے ہیں ایک ماحول بنتا ہے، لوگوں کے اندر ایک جنون، ایک جوش، ایک خروش، ایک جذبہ نظر آتا ہے، اور ایسا محسوس ہوتا ہے کہ سارے مسلمان رمضان کے لیے تیار ہیں، رمضان کے استقبال کے لیے تیار ہیں۔ لیکن جیسے یہ 15 شعبان کی رات گزر جاتی ہے، اس کے 2-4 دن گزرنے کے بعد وہ جذبہ ایک دم سے ختم ہو جاتا ہے، اور ایسا لگنے لگتا ہے جیسا کہ رمضان گویا کہ جا چکا ہے، ہم رمضان کو بھول جاتے ہیں۔ اس لیے میرے عزیزو، ہم نے رمضان کو بھولنا نہیں، رمضان کو ہم نے یاد رکھنا ہے اور دوسروں کو بھی یاد دلاتے رہنا ہے، اور رمضان کی تیاری ابھی سے شروع کر دینا ہے۔ اب رمضان میں چند دن باقی بچ گئے، تو اس لیے ابھی سے ہمیں رمضان کی تیاری شروع کر دینی چاہیے۔ 2-3 اعمال ایسے ہیں کہ جو ہمیں شعبان میں ہی کرنے چاہیے، بس وہی میں آپ کو سمجھانے کے لیے ویڈیو ریکارڈ کرا رہا ہوں۔ سب سے پہلا عمل وہ یہ ہے کہ شعبان سے ہی ہم دعاؤں کی کثرت کا اہتمام شروع کر دیں۔ آپ کو پتہ ہے میرے عزیزو، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم رجب کے مہینے سے دعا مانگنا اسٹارٹ کر دیا کرتے تھے۔ اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان وبلغنا رمضان۔ اللہ ہمارے رجب میں، ہمارے شعبان میں برکت عطا فرما اور ہمیں خیریت اور عافیت کے ساتھ رمضان تک پہنچا۔ پورا رجب کا مہینہ یہ دعا مانگتے، پورا شعبان کا مہینہ یہ دعا مانگتے، تو ہمیں شعبان کے مہینے میں اور زیادہ کثرت کے ساتھ اللہ تعالیٰ سے یہ دعا کرنی چاہیے کہ اللہ ہمیں خیریت اور عافیت کے ساتھ رمضان تک پہنچنا نصیب فرما، صحت عطا فرما، تندرستی عطا فرما، اور جب رمضان شروع ہو جائے تو رمضان کا حق ادا کرنے کی ہمیں توفیق عطا فرما۔ ابھی سے یہ دعا کا اہتمام کرنا چاہیے۔ دوسرا عمل کیا ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم شعبان کے مہینے میں بہت کثرت کے ساتھ روزے رکھتے تھے۔ ہمیں بھی چاہیے کہ پیر یا جمعرات کا روزہ رکھ لیں، تاکہ ایک پریکٹس ہو جائے، ایک عادت بن جائے، ایک مزاج بن جائے، ایک ماحول بن جائے۔ پیر جمعرات کا روزہ رکھ لیں، یا ایک دن چھوڑ کر دوسرے دن کا روزہ رکھ لیں، یا پھر اگر آپ کے گزشتہ رمضان کے روزے آپ کے ذمے میں کچھ باقی رہ گئے، ان کی قضا کرنے کا بہترین وقت ہے، ان روزوں کی قضا کر لیں۔ شعبان کے مہینے میں امی عائشہ رضی اللہ عنہ کے بارے میں آتا ہے کہ اپنے رمضان کے چھوٹے ہوئے روزوں کی شعبان کے مہینے میں قضا کیا کرتی تھی۔ تو بہترین وقت ہے یہ شعبان کا وقت روزوں کی قضا کرنے کے اعتبار سے۔ تو دوسرا عمل یہ ہے۔ تیسرا عمل کیا ہے؟ تیسرا عمل قرآن کی تلاوت کا اہتمام۔ قرآن کی تلاوت قرآن کو رمضان سے خاص مناسبت ہے۔ آپ کو پتہ ہے رمضان کے مہینے میں ہی اللہ نے قرآن پاک کو نازل فرمایا، شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس۔ تو اس لیے رمضان کے احترام میں ابھی سے تلاوت کا اہتمام شروع کر دیں۔ رمضان میں انشاءاللہ ہم نے تراویح میں بھی قرآن سننا ہے، اپنا پرسنل بھی قرآن پڑھنا ہے، اور صرف ایک قرآن نہیں، کئی قرآن انشاءاللہ پڑھنے ہیں، تلاوت کا خوب اہتمام کرنا ہے۔ تو اس کی پریکٹس کے لیے ابھی سے تھوڑا اہتمام شروع کر دیں۔ روزانہ آدھا پارہ، 1 پارہ، پاؤ پارہ، جتنے بھی اللہ آپ کو توفیق دے، قرآن کریم کی تلاوت کا ابھی سے اہتمام شروع کر دیں۔ دیکھو میرے دوستو، ایک کسان ہوتا ہے نا، کسان، وہ اپنے کھیت میں سب سے پہلے بیج ڈالتا ہے، اس کے بعد اس کی دیکھ ریکھ کرتا ہے، پھر اس کو سیراب کرتا ہے، پانی دیتا ہے۔ اتنی سارے کام کرنے کے بعد تب جا کر کے اس کا کھیت کٹائی کے قابل بنتا ہے، فصل دینے کے قابل بنتا ہے۔ اسی طرح جو رجب کا مہینہ ہے نا، یہ رجب کا مہینہ مسلمانوں کے لیے ایک طرح سے بیج ڈالنے کا مہینہ ہے، اور یہ جو شعبان کا مہینہ ہے یہ اپنے کھیت کو سیراب کرنے کا مہینہ ہے، اور یہ جو رمضان کا مہینہ ہے، رمضان کا مہینہ یہ اپنی فصل کی کٹائی کا مہینہ ہے۔ تو اگر ہم بیج بھی ڈالیں گے، اپنے کھیت کو سیراب بھی کریں گے، تو انشاءاللہ پھر اس کی اپنی فصل کی کٹائی کا بھی اللہ موقع دے گا۔ اور بھائی اگر کوئی نہ بیج ڈالے، نہ سیراب کرے، نہ دیکھ ریکھ کرے، تو ظاہر سی بات ہے پھر وہ کیا کاٹے گا۔ تو اس لیے ایک مسلمان کی یہ ذمہ داری ہے کہ ابھی سے وہ رمضان کی تیاری کر دے۔ یہ 2-3 اعمال میں نے بتائے، ان کو شعبان میں ہی کرنا چاہیے۔ دعاؤں کا اہتمام بڑھا دے، اپنے آپ کو اندر سے تیار کر لے،
قرآن کریم کی تلاوت کا اہتمام شروع کر دے، اکا دکا روزہ بھی رکھنا اسٹارٹ کر دے، اور اگر آپ کے ذمہ روزوں کی کوئی قضا باقی ہے تو بہترین موقع ہے شعبان کے مہینے میں روزوں کی قضا کر لیں۔ اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔